أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن پاک کی ایک عظیم الشان سورت سورہ احزاب کی درس کا سلسلہ جاری تھا. آج اس کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 25 تک کی تلاوت ہوئی. ان 5 آیات میں بھی اللہ تعالیٰ وہی سورہ احزاب کے غزوہ خندق کے جس قصے کا پیچھے تذکرہ ہوا تھا اسی کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں. آگے آیات میں پھر آیت نمبر 25 کے بعد آیت نمبر 26 سے آگے پھر دوسرے واقعات شروع ہو رہے ہیں. یہاں آیت نمبر 25 تک غزوہ خندق کا واقعہ پورا ہو جاتا ہے. ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بنیادی آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا پکی بات یہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے. دراصل غزوہ خندق میں جیسا کہ ہم نے پچھلی مجلسوں میں دیکھا بہت زیادہ مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبتوں کا، آزمائشوں کا، تکلیفوں کا، محنتوں کا سامنا کرنا پڑا. سب سے پہلے تو خندق کھودنی پڑی، اور خندق بھی ایک ایسے علاقے میں جو پتھریلا علاقہ تھا. ریتیلی علاقے میں گڑھا کھودنا آسان ہوتا ہے، پتھریلے علاقے میں گڑھا کھودنا مشکل ہوتا ہے. تو وہاں اتنی لمبی چوڑی خندق کھودی گئی، اور اس خندق کھودنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ بنفس نفیس شریک تھے. آپ نے خود جو ہے وہ لائن کھینچی اور فرمایا کہ یہاں سے یہاں تک خندق کھودنا ہے، گڑھا کھودنا ہے. اور پھر اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی جو جماعتیں بنائی تھی اپنے آپ کو بھی ایک جماعت میں شامل فرمایا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھودتے تھے. مٹی اٹھا کر لا کر جہاں جو لشکر تھا مسلمانوں کا اسی کے آگے مٹی کا ڈھیر کیا گیا تھا تاکہ وہی مٹی دشمنوں کی طرف سے آنے والے تیروں کے لیے دفاع اور ڈیفنس کا ذریعہ بھی بن جائے، اور وہی مٹی کا ڈھیر ہمارے لیے مورچہ بھی ہو کہ اس کی اوٹ میں اور اس کے پیچھے چھپ کر دشمنوں پر حملہ کر سکیں، ان پر تیر چلا سکیں اور ان کی حرکت اور ان کی نقل کو معلوم کر سکیں.
تو روایتوں میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع سے اس حالت میں دیکھا کہ مٹی اپنے کندھوں پر اٹھانے کی وجہ سے آپ کا پیٹ مبارک پورا مٹی سے ڈھک گیا تھا۔ تو جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قربانی پر ابھارا تو ایسا نہیں تھا کہ آپ خود جو ہے وہ عیش اور مزے میں تھے، نعوذ باللہ، اور صحابہ کو تکلیف کے حوالے کر دیا تھا۔ صحابہ کو اس موقع سے، یہ سردی کا موسم تھا، سخت سردی لگی ہوئی تھی اور سخت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ جیسے اور صحابہ سردی برداشت کرتے تھے ویسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی برداشت کرتے تھے۔ صحابہ کو اس موقع سے بھوک کی مصیبت کا اور تکلیف کا سامنا تھا، اور صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اور صحابہ کے گھروں کا مسئلہ تھا کہ پیچھے حفاظت کے لیے کوئی مرد نہیں تھا، سب کے سب مرد یہاں سرحد پر آ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بھی یہی مسئلہ تھا، آپ کو بھی پیچھے اپنے گھر کا اندیشہ ستا رہا تھا کہ وہاں کوئی مرد نہیں ہے، پیچھے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ تو جن جن مراحل سے صحابہ کو گزرنا پڑا، ان تمام مرحلوں سے صحابہ ایک موقع سے جنگ میں اتنی شدت آئی، دونوں طرف سے تیروں کا اتنا تبادلہ ہوا، یہاں سے بھی تیر مارے جا رہے تھے، وہاں سے بھی تیر آ رہے تھے، کہ 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ تو اس موقع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ چلو میں تو اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر تو نماز ضرور ہے پڑھنا، تو تم لوگ مقابلہ کرو، میں فٹافٹ 2 رکعت پڑھ کے آتا ہوں۔ آپ صحابہ کے ساتھ کھڑے رہے اس موقع سے، جس موقع سے جو ضرورت پڑی، آپ ہر موقع سے صحابہ کے ساتھ کھڑے رہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، یعنی وہ منافقوں کی بات چل رہی ہے، جو بھوک برداشت نہیں کر پائے، جو سردی جھیل نہیں پائے، جو اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کا بہانہ کر کے واپس پلٹ آئے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں بہادری اور شجاعت کے ساتھ، استقامت اور پابندی کے ساتھ اس طرح ڈٹے نہیں رہے کہ کہیں بھی کسی موقع سے پیچھے ہٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ منافقین تو بہانے کر کے چلے گئے۔ ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے تھے تو پھر تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل، تم منافقوں کا سردار نہیں ہونا چاہیے، تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہونی چاہیے، کہ جسے آپ خود بنفس نفیس اس جنگ میں شریک ہو کر ساری مصیبتیں جھیلی، تو تم لوگوں کو بھی اسی طرح جنگ میں ثابت قدم رہنا چاہیے تھا۔ یہ آیت کا بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور اسی پس منظر میں، اسی بیک گراؤنڈ میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن علماء لکھتے ہیں، تفسیر کرنے والے علماء بتلاتے ہیں کہ یہ آیت کا اتنا مختصر سا ٹکڑا ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کی زندگی کے لیے مشعل راہ ہے، یعنی راستے کا چراغ ہے، ہمیشہ اپنی زندگی آیت کے اسی ٹکڑے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے اپنے نبی کی ذات میں سب سے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل کوئی کھلاڑی نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے لیے آئیڈیل کوئی اداکار اور ہیرو نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے لیے آئیڈیل کوئی لیڈر، سردار اور کوئی سیاسی رہبر نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بادشاہ یا وزیر ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرآن کی زبان میں کہے تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہماری ذات کے لیے نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہر مسلمان کو، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، وہ عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہو یا غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، مالدار ہو، کوئی بھی ہو، اور اجمی ہو، عربی ہو، یورپ کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایمان والا ہے، اس کے لیے آئیڈیل صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی مضمون کو اور آیتوں میں بھی بیان فرمایا،
جیسے تیسرے پارے کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی تو میری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، میری اتباع کرو، مجھ کو فالو کرو۔ ہم جو ہے وہ اس وقت دنیا میں آدمی کس کس کو فالو کرتا ہے، کس کس کو دیکھ کر اپنی لائف اسٹائل طے کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ دیکھو محبت ایسی چیز ہے نا، وہ ہوتی تو دل میں ہے، پتہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ کتنی محبت ہے چونکہ وہ دل میں چھپی ہوئی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ محبت بلکہ سبھی کہتے ہیں کہ محبت چھپائی نہیں جاتی، محبت چھپتی نہیں ہے۔ کیسے ظاہر ہو جاتی ہے؟ آدمی کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اس کی نقل اتارتا ہے، وہ اس کے جیسا بنانے کی اپنے آپ، ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے جس ٹیچر کے ساتھ سب سے زیادہ لگاؤ اور انسیت ہوتی ہے اس کا خواب یہ ہوتا ہے کہ میں بھی فیوچر میں اسی کے جیسا بنوں گا۔ جس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، محلے میں کسی نوجوان کو کسی جو ہے وہ گاؤں کے بڑے کے ساتھ اگر تعلق ہے، انسیت ہے، لگاؤ ہے، تو وہ بھی سوچتا ہے کہ فیوچر میں بھی اسی طرح قوم کی خدمت کروں گا، میں بھی اسی طرح جو ہے وہ آگے بڑھوں گا۔ تو محبت ویسے دل کی چیز ہے، لیکن کس کے دل میں کس کے لیے کتنی محبت ہے اس کا تھرمامیٹر ہے اس کے اقوال، اس کے افعال، اس کی حرکتیں وہ بتاتی ہیں کہ کتنی محبت ہے۔ ہم سب ایمان والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا، اس دعوے کے جانچنے کے لیے ایک تھرمامیٹر ہے، جیسے بخار جانچنے کے لیے ہوتا ہے کتنا ٹیمپریچر ہے، کتنی وہ فضا میں موسم میں کتنی حرارت ہے، کتنی جو ہے وہ ٹھنڈک ہے، مائنس ہے، کیا ہے، وہ سارا جانچنے کے لیے جیسے آلہ ہوتا ہے، ویسے ہی ایمان والوں کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے اس کو جانچنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ایک تھرمامیٹر اس آیت پاک میں بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ کون کتنی حضور کی اتباع کرتا ہے۔ جو جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا سمجھو اس کے دل میں اتنی اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے حکم کو فالو کیا، تو اس کا انعام کیا ملے گا؟ اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی بندہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہ جو بزرگان دین آتے ہیں، اب ظاہر کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو کوئی خاص بات نہیں ہوتی ہے، لیکن کبھی ہم نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوتا ہے، کبھی ان کو زندگی میں دیکھا بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب وہ گزرتے ہیں ہمارے سامنے، ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، ان کے بیانات ہوتے ہیں، کسی کے گھر پر آتے ہیں، تو سب لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے چونکہ وہ سنت کو فالو کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتے ہیں، اپنا پسندیدہ بندہ بناتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنا محبوب بنایا ہے، سو جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلانا بندہ اللہ کا محبوب ہے، سو سب فرشتے اس سے محبت کرو۔ پھر فرشتے جو ہے وہ زمین پر آتے ہیں اور زمین پر یہ اعلان کرتے ہیں، پھر دنیا کے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہر آدمی کے دل میں خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا فَيُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت پھیلا دی۔ ایک تو یہ شہرت کا مطلب چرچا، وہ اللہ کے یہاں مقبولیت کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں مقبولیت کی علامت وہ پسندیدگی ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے زمین پر،
اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ سنت کی برکت سے. سنت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو آدمی جتنا فالو کرے گا اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کی برکت سے اللہ کی محبوبیت نصیب ہوگی. ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور صاف ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. جس چیز کا رسول نے تم کو حکم دیا اس کو کرو اور جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ. دو ٹوک. بعض لوگ کہتے ہیں سنت میں جیسے انگلیاں چاٹنے میں کیا حکمت ہے, سائنس کا کیا فائدہ ہے, میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ اللہ فرماتے نہیں, میڈیکل سائنس اور یہ سب چکر میں مت پڑو. جس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا آپ کی عقل کی ترازو میں وہ حکم آتا ہو کہ نہ آتا ہو فالو کرو, اور جس چیز سے منع فرمایا اس سے رک جاؤ. فنش, بات ختم. اب یہ کہ ساری چیزیں جو ہے وہ قرآن پاک میں کیسے ملے گی؟ ساری چیزیں تو قرآن پاک میں نہیں ہیں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے تھے اور لوگوں کو ایک حکم بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عورت, اس زمانے میں یہ فیشن تھا کہ جس عورت کے بال چھوٹے ہوتے تھے وہ دوسروں کے بال مصنوعی, وہ آرٹیفیشل بنائے ہوئے بال لے کر اپنے بالوں کے ساتھ جوڑ کر اپنی چوٹی جو ہے وہ لمبا کرتی تھی. ان کے زمانے میں حسن کی علامت تھی کہ جس کے بال لمبے ہوں, تو عورتیں ایسا کرتی تھیں. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ. اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی ہے جو عورت یہ کام کرتی ہیں, اور بیوٹی پارلر میں جو عورتیں یہ کام کرواتی ہیں, یعنی جو یہ کام کر کے دیتی ہیں, جن کا یہ کاروبار ہے, دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی. اس پر بھی جو بیوٹی پارلر جا کر اس طرح مصنوعی طور پر اپنے بال بڑھواتی ہیں اس پر بھی, اور جو اس کام کو کرتی ہیں اس پر بھی, دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی. اب جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے, یہ تو حدیث ہے, قرآن میں تو ہے نہیں, تو ایک عورت اس مجلس میں شریک تھی, اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہم تو قرآن پاک میں پورا ڈھونڈا کہیں بھی اللہ کا یہ حکم نہیں ہے. اس پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے, اگر تم قرآن غور سے پڑھتی تو ضرور اس حکم کو قرآن میں پاتی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا. جس چیز کا رسول نے تم کو حکم دیا اس کو کرو, اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤ. اب چاہے حدیث میں منع کیا, پر قرآن میں پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت تو اتاری نا کہ رسول جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی واقعتاً آئیڈیل اور نمونہ بنانے کے لائق ہے. اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اس کی پوری زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ, حتیٰ کہ بہت سے انبیاء کی بھی پوری زندگی ہمارے سامنے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ, آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح امت کے سامنے. صحابہ نے کیا چھوڑا ہے, کوئی چیز نہیں چھوڑی. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر میں داڑھی کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے, اس کو بھی صحابہ نے گنا ہے کہ 18 یا 22 بال سفید ہوئے تھے. اور یہ جو 18 اور 22 کی بات ہے نا, اس کا بھی علماء نے مطلب نکالا ہے کہ ایک صحابی نے کچھ پہلے دیکھا تھا اس وقت 18 بال تھے, پھر بعد میں دوسرے صحابی نے چند مہینوں کے بعد دیکھا تو اس وقت 22 ہو چکے تھے. کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو عشق اور محبت ہے, ایک ایک چیز کو انہوں نے امت تک پہنچایا. بلکہ ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ طعنہ دیا, اور ان کو جو ہے وہ طنز اور تشنیع کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے نبی تو عجیب ہے, تم کو جو ہے وہ لوٹا پکڑنے کا اور استنجا کا طریقہ بھی بتا دو. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یہ تو خوبی کی بات ہے کہ ہم کو ہماری شریعت نے کسی بھی جگہ کسی اور تہذیب اور کلچر کا محتاج نہیں بنایا. سب چیزیں آج لوگ جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں. ہمارے جو ملک کے بھائی ہیں ان کے یہاں طلاق کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, طلاق کے لیے ان کے دھرم میں کچھ نہیں ہے. تو بعد میں نہرو نے, جب ہمارے بڑوں نے طلاق کے لیے اپنا پرسنل لا دیا, مسلم پرسنل لا بورڈ بنا, اور یہ کہا کہ ہماری شریعت میں طلاق کے لیے یہ حکم ہے وہ رہیں گے, تو پنڈت نہرو کو احساس ہوا کہ ہم تو جو ہے وہ خالی دامن ہیں,
ہمارے یہاں ہندوؤں میں طلاق کے سلسلے میں دھرم تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہے، حکم ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں. وہ تو جنم جنم کے ساتھ کی بات کرتے ہیں نا وہ، اور اسی لیے وہ ستی کی رسم ان کے یہاں جاری ہوتی تھی جس کو بعد میں بند کروایا. تو پھر پنڈت نہرو نے ہندو میرج ایکٹ کے نام سے باقاعدہ بنوا کر اس کو قانون میں شامل کیا. اور قانون میں یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ ان کے یہاں آدھا ادھورا ہے. ایسے دنیا کا کوئی بھی دھرم، کوئی بھی کلچر، کسی بھی ملک کا قانون اٹھا لو، وہ آدھا ادھورا ہے سوائے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کسی ایک گوشے میں کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک ایمان والے کی رہبری نہ کرتا. صحابہ نے اتنا اور لوگوں نے اتنا لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر. حضرت مولانا کریم صاحب صدیقی دامت برکاتہم، اور وہ فرماتے کہ میں ایک مرتبہ مدینہ کی مسجد نبوی سے نکلا اور وہاں ایک قریب میں ایک لائبریری ہے، اس لائبریری میں گیا تو وہاں ایک بڑی 85 جلدوں میں 85 جلدوں میں ایک پوری کتاب تھی جس کتاب کا ٹاپک تھا سیرت. اور اس کتاب میں کیا تھا، انہوں نے ایک جلد نکال کر دیکھی، اس کتاب میں صرف یہ تھا کہ دنیا کی کون کون سی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا ہوا ہے. تو ایک صفحے پر بس صرف اتنا نام کے ساتھ کتاب کا نام، لکھنے والے کا نام، کہاں سے چھپی ہے، کتنے صفحات کی ہیں، اور سیرت کے کون سے ٹاپک پر لکھے، بس اتنا 4-5 سطریں. انہوں نے دیکھا کہ اس پوری کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لکھی ہوئی ہزاروں کتابیں موجود ہیں. اور یہ وہ کتابیں جو اس مصنف کو معلوم ہوئی، اس کے علاوہ کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا ہوگا. ایک عرب شاعر نے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40,000 اشعار میں لکھی. یہ صرف ایک شاعر کی بات کر رہے ہیں، 40,000 اشعار میں. پھر کتنے شعراء آئے اور انہوں نے کیا کیا لکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک پر انہوں نے اس کتاب میں گنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں پر، نعلین شریفین جس کو کہتے ہیں، اس پر 55 کتابیں علماء نے لکھی ہیں. تو ایک ایک چیز کو جو ہے وہ اسی لیے لکھا گیا ہے کہ اس دنیا میں کوئی فالو کرنے کے قابل ذات ہیں تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ کے ہر حکم کو کیسے اتباع کرنا، کیسے فالو کرنا، یہ صحابہ بتا کر گئے. صحابہ میں حضرت حکیم ابن حزام بہت بعد میں مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. حالانکہ مسلمانوں کے تعلق سے ہمیشہ ان کے دل میں نرم گوشہ تھا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں بائیکاٹ کیا گیا تھا 3 سال تک، ان کو توڑنے والوں میں وہ بھی شامل تھے. اور وہ جو ہے وہ چپ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی پھوپھی ہوتی تھی، چپ کے وہاں بائیکاٹ کے زمانے میں شیب ابی طالب میں کھانا پہنچایا کرتے تھے. بہت بعد میں مسلمان ہوئے. تو شروع میں ان کو مال وغیرہ کی طرف بہت زیادہ توجہ تھی. ایک مرتبہ غنیمت کا مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا. انہوں نے کہا اور دو. حضور نے 2-3 مرتبہ انہوں نے فرمایا دیا. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی. انہوں نے خود پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ مال میرے لیے اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مال آدمی کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی کہ کبھی کسی سے سوال مت کرنا، لا تسأل شیئا، کسی سے کوئی چیز نہ مانگو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم کو ایسا فالو کیا انہوں نے. آپ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے. بعد میں یہ کبھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور گھوڑے پر سوار ہوتے ہاتھ میں جو چابک ہوتا تھا وہ گر جاتا تھا. وہ بھی کسی عام طور سے آدمی گھوڑے سے اترتا نہیں، دوسرے کو کہہ دیتا ہے کہ وہ لاؤ، تو کوئی بھی آتا جاتا اٹھا کر دیتے تھے. وہ بھی کسی سے نہیں مانگتے تھے کہ مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے منع کیا. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، معاویہ نام تھا. جو مشہور امیر معاویہ ہے وہ نہیں، دوسرے. اتفاق سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے. وہ باہر دیہات سے کہیں سے آئے تھے باپ بیٹا. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گریبان میں بٹن نہیں لگاتے، حالانکہ عام معمول آپ کا یہ تھا کہ آپ بٹن لگاتے تھے. اتفاق سے اس وقت کھلا ہوا تھا. وہ پھر زندگی بھر انہوں نے یہ معمول بنایا کہ کبھی بھی بٹن نہیں لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، سوال نہیں ہے کہ اس سے ایک قدم ہٹیں. صلح حدیبیہ کے موقع سے آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ میں یہ ہوا تھا کہ مدینے سے مسلمان نکلے عمرہ کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے حکم تھا.
مکے کے کافر کہہ رہے تھے کہ نہیں مکہ میں گھسنے نہیں دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا کہ تمہاری ذاتی پراپرٹی تھوڑی ہے، وہ کعبہ ہے، سب لوگ پورا عرب آتا ہے، یا ہم بھی آئے ہیں۔ کہا نہیں نہیں ہم نہیں آنے دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ تو اس آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چاہتے تھے کہ لڑائی ہو، آپ بھی عمرہ ہی کی غرض سے آئے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہم زبردستی اندر گھسنے کی کوشش کریں گے تو لڑائی ہو جائے گی، اور وہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم عمرہ کرنے آئے، احرام باندھ کر آئے، کسی کو جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے، صلح صفائی کے لیے بھیجنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ ہی رہے تھے، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اگر آپ عثمان ابن عفان کو بھیجے تو اچھا ہے، مکے میں وہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، اور ان کے قبیلے کا جتھا بھی بڑا ہے، معزز قبیلہ ہے، اور لوگ بھی زیادہ ہیں، ان کی آؤ بھگت بھی زیادہ ہوگی، بات بھی ان کی زیادہ سنی جائے گی۔ اور میرے قبیلے کے تو لوگ خود آپ کے یہاں دشمنوں میں پہلی صف میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں، تو میری بات اتنی نہیں رکھی جائے گی جتنے عثمان ابن عفان کی رکھی جائے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا اور ان کو حکم دیا۔ وہ جب گئے، قبیلے والوں کو معلوم ہوا کہ اچھا مسلمانوں کے اتنے بڑے مجمع میں سے ہمارے قبیلے کے آدمی کو، ہمارے بندے کو جو ہے وہ سفیر اور قاصد بنا کر بھیجا گیا، تو ان کا سینہ تن گیا کہ واہ واہ ہمارے قبیلے کا آدمی آ رہا ہے۔ وہ سب حضرت عثمان ابن عفان کے استقبال کے لیے سرحد پر آئے مکے سے باہر، اور ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اور ان کو اپنے ساتھ تلوار کے سائے میں لے کر گئے کہ خبردار کسی نے عثمان کو ٹچ بھی کیا ہے تو، اور پھر ان کو اطمینان سے بٹھایا سب کچھ۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا آپ بتاؤ کیا مقصد ہے؟ کہا میں مکے کے سرداروں سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے ملیں گے، پہلے آپ اتنا کر لو کہ تھوڑا سا آپ عمرے کے لیے آئیں تو آپ عمرہ اپنا تو کر لو، پھر بعد والوں کا دیکھا جائے گا، آپ یہاں تک آئے تو کر لو۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتے۔ اچھا وہاں بعض صحابہ کی زبان پر ہی آیا تھا کہ عثمان کو تو اچھا ہے وہ خود تو اپنا عمرہ کر لے گا، اس پر حضور نے فرمایا کہ عثمان ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر جب بات چیت کے لیے لے جانے لگے ان کو، تو ان کا مکے کا سسٹم یہ تھا کہ جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے ان سے بات چیت کرنا ہو تو اس کے لیے اپنا لباس جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے جو چادر پہنی ہے وہ تھوڑے سے، جو ان کے یہاں شرفا کی اور سرداروں کی علامت یہ تھی کہ ان کا نیچے کا جو لنگی یا تہبند ٹائپ کا جو بھی انہوں نے پہنا ہے وہ زمین پر گھسٹتا تھا، تو یہ علامت تھی، اور غلاموں کا جو ہے وہ اوپر رہتا تھا، نصف پنڈلی تک یا اس سے اوپر تک رہتا تھا۔ تو خاندان والوں نے کہا کہ عثمان تم کو معلوم ہے یا یہ سسٹم ہے، تو ان لوگوں کے پاس آپ بات کرنے جا رہے ہیں، تھوڑا سا اپنا اظہار نیچے کر دو تو یہ لوگ تمہاری بات سنیں گے۔ خاندان والوں کا بھی کوئی اپنا مسئلہ نہیں تھا، تمہاری بات سنیں گے، تمہارے لیے کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا ہاکذا عزرۃ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند باندھنے کا یہی طریقہ ہے، اور میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کو بات سننا ہو تو سنیں، نہیں سننا ہو تو نہ سنیں، میں اسی طرح اظہار پہن کر اسی طرح تہبند باندھ کر جاؤں گا۔ اور نہیں کیا انہوں نے۔ پھر جو ہے وہ بات چیت ہوئی، ادھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے قتل کی آنے، آپ کو شہید کیے جانے کی افواہ مشہور ہو گئی، تو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور صحابہ سے کہا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت لو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ سب صحابہ نے جو ہے وہ جہاد پر بیعت کی، اور پھر آخر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں دیا کہ یہ عثمان کے طرف سے جو ہے وہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت۔ یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس صحابی کا ہاتھ بتلایا، یہ صرف حضرت، اور اس میں اشارہ تھا کہ عثمان ابھی شہید نہیں ہوئے، بھی زندہ ہے، تبھی ان کی طرف سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ بہرحال اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ اتنا مخالف ماحول ہونے کے باوجود بھی سنت سے انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ چلو تھوڑا سا لوگ عجیب نظر سے دیکھتے ہیں، تھوڑا جو ہے، اور فائدہ اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کا تھا، نہیں کیا انہوں نے۔ ایرانیوں کے دربار میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ وہاں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے جو ہے وہ ایک لقمہ گر گیا، اٹھا کر اس کو کھانے لگے۔ پڑوسی ساتھی نے کہا کہ کیا کرتے ہو حذیفہ، یہاں ان لوگوں کے یہاں بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، بہت برا سمجھا جاتا ہے، یہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں اس لیے نیچے گرا ہوا کھاتے ہیں۔
انہوں نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ جہاں جہاں گئے انہوں نے فتح کے پرچم لہرائے۔ بالیقین صحابہ بہت بہادر تھے، لیکن صرف ان کی بہادری کی وجہ سے علاقے فتح نہیں ہوئے، اس کے پیچھے یہ سبب تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حکم پر عمل کرتے تھے۔ جہاں جہاں صحابہ گئے وہاں وہاں انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ بہت بعد میں یہ افغانستان کے علاقے کا قصہ ہے، بنو عباس کی جب یعنی آپ صحابہ کے تقریباً 400-500 سال کے بعد کوئی بادشاہ بنا، وہ بادشاہ کے قاصد جو ہے وہ وہاں افغانستان گئے اور کہا کہ ٹیکس لینے کے لیے آئے ہیں، اور جو لوگ آئے تھے اس وقت سوٹ بوٹ میں اچھے سے جو ہے وہ بن ٹھن کے ہتھیار لگا کے آئے تھے۔ وہ بادشاہ نے پوچھا کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے میں کچھ لوگ آیا کرتے تھے جن کے پاس تلوار، ان کا ازار بھی جو ہے وہ اونچا ہوتا تھا، کپڑے بھی بہت پرانے ہوتے تھے، تلوار کے لیے کور بھی نہیں ہوتا تھا، وہ چیتڑے تلوار پر لپیٹ کر لاتے تھے، پہننے کے لیے جوتے نہیں ہوتے تھے، پاؤں میں جو ہے وہ کپڑا لپیٹ، وہ لوگ کہاں گئے؟ کہا کہ وہ تو چلے گئے۔ کہا ان سے ڈرتے تھے، یہ تم سے نہیں ڈرتے، نہیں دیں گے، جاؤ واپس۔ کیا بات تھی ان سے ڈرتے تھے؟ کیونکہ وہ سنت پر عمل کرتے تھے۔ ابھی آج بھی افغانستان میں جو لوگ حکومت میں ہیں ان سے کیوں اتنا ڈرتی ہے دنیا؟ ان کے اب جس زمانے میں امریکہ کے ساتھ ان کی صلح ہو رہی تھی، اس زمانے کے ویڈیوز آئے ہوئے ہیں، امریکی لوگ جو ہے وہ ٹیبل پر اور اس پر بیٹھ کر یورپین کلچر کے مطابق کھا رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنا جو وہ ایک چادر رکھتے ہیں یہاں کندھے پہ، آپ نے دیکھا ہوگا، اسی کو بچھا کر اپنا کھانا کھا رہے ہیں سنت طریقے کے مطابق۔ تو جو ہے وہ دنیا سے آپ صحیح طریقے سے ڈیل کر پاتے ہیں، اور دنیا کی صحیح بڑی طاقت، سپر پاور طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں۔ امریکہ نے کہا تھا کہ ہمارا ایک اڈا افغانستان میں رہنے دو، اب تو ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، اب تو ہم آپ کے دوست ہو گئے، تو ہمارا ایک آدھ اڈا رہنے دو۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اچھی بات ہے، اب تو ہم دوست ہو گئے ہیں، ایک اڈا آپ کا یہاں ہو جائے اور ایک اڈا ہمارا آپ کے ملک میں ہو جائے۔ تو یہ سب سجاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سجاتا ہے۔ ایک ایسے لاجیکلی دنیا کو یہ تھا کہ یہ لوگ لاجک میں بات نہیں کر پائیں گے، یہ جنگ کے میدان میں ٹھیک ہے یہ لوگ جیت گئے، پر یہ جنگلی گوار لوگ لاجک کیا جانے، لیکن اللہ نے ایسی فراست دی، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو وہ سنت کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا آگے ان کو بڑھائے۔ اور صحابہ کرام کے ہاں بیسوں صحابہ ہیں جن کے یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور بہت سارے صحابہ ہیں جو ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے اس پر عمل، یعنی صحابہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم چھوڑ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک منافق آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم اپنا کسی مسئلے کا فیصلہ کروانے آئے۔ اور کیا فیصلہ ہے؟ یہودی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان کسی مسئلے میں جھگڑا ہو گیا تھا، ہم نے کہا اس کو، یعنی یہ منافق تو مسلمان سمجھا جاتا، ہم نے کہا کہ چلو تمہارے نبی کے پاس جا کر فیصلہ کروا دیتے ہیں۔ یہ ہانا ہانا کرتا رہا، پھر ہم گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں، یعنی یہودی کے حق میں، اور وہ صحیح تھا، میرے حق میں فیصلہ فرمائے۔ وہاں سے فیصلہ آ جانے کے بعد اب یہ کہتا ہے کہ چلو عمر کے پاس، اور وہ اس لیے حضرت عمر کے پاس کہتا تھا کہ حضرت عمر غیر مسلموں کے بارے میں بہت سخت تھے، تو اس کو لگا کہ حضرت عمر جو ہے وہ ناحق میرے بارے میں بھی فیصلہ کریں گے۔ حضرت عمر نے وہ منافق سے پوچھا کہ یہ بات صحیح ہے جو یہ بندہ کہہ رہا ہے؟ یہودی کہاں صحیح ہے، ہم حضور کی خدمت میں گئے تھے، آپ نے حکم اس کے حق میں فرمایا، لیکن میں آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ رکو، گھر کے اندر گئے، تلوار لائے اور اس منافق کی گردن اڑا دی۔ بڑا ہنگامہ ہوا، اس کے خاندان والوں نے ہنگامہ کیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا۔ حضرت عمر فرما رہے کہ مسلمان اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم کو ٹھکرانے والا نہیں ہو سکتا ہے، یہ مسلمان تھا ہی نہیں، یہ دراصل اندر سے کافر۔ بڑا ہنگامہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت عمر کے اس فعل کی موافقت میں آیت اتاری اور کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور پوری آیت اتاری کہا کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹھکرا دے۔ آج بہت سی مرتبہ مسلمان ہمارے اسلامی دارالقضاء میں آتے ہیں، وہاں جو ہے وہ ایفیڈیوٹ کروایا جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر قاضی صاحب شریعت کی روشنی میں فیصلہ کرتے اور آدمی عدالت میں چلا جاتا ہے، دنیا کی عدالت میں۔ یہ
گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حکم کو اپنے پاؤں کی نوک پر، جوتی کی نوک پر رکھ کر ٹھکرا کر دنیا والوں کے پاس جانا ہے، ایسے شخص کے بارے میں قرآن بہت سخت لہجے میں کہتا ہے کہ یہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ جو آیت کریمہ ہے نا، بہت بنیادی آیت ہے، اسی لیے میں اس پر اتنی زیادہ دیر بات کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کی زندگی کو فالو کرنے کے لیے وہ کوئی کھلاڑی، کوئی اداکار، کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی زندگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرنی چاہیے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، کھانے کے دوران دودھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کدو جس کو کہتے ہیں، آپ کو بہت پسند تھی، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھا رہے تھے، میں نے دیکھا تو میں نے خود تلاش کر کر کے حضور کے سامنے رکھنے لگا اور آپ اس کو نوش فرمانے لگے۔ یہ روایت قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسلامی حکومت کے سب سے پہلے چیف جسٹس رہے ہیں، انہی سے چیف جسٹس کا سلسلہ شروع ہوا، انہوں نے جو ہے وہ یہ روایت سنائی۔ تو وہاں ایک بندے نے بیٹھے ہوئے کہا کہ مجھ کو تو دودھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے، تلوار لے کر آئے، کہ اب بھی اس جملے سے توبہ کر، نہیں تو تیری گردن اڑا دوں۔ کسی کو دودھی اچھی نہیں لگتی ہے تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ زبردستی اس کے منہ میں ٹھوسو، یہ مسئلہ نہیں تھا۔ یہاں مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت بیان کی جا رہی، تو اس کے اپوزٹ میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ مجھ کو پسند نہیں ہے۔ ابھی بولنے کا کون سا موقع تھا؟ چپ رہتا، تیرے کو پسند نہیں ہے۔ حضور کی سنت کے مقابلے میں ظاہر میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ ایک مرتبہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا جو الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے خالی خلی بہانہ کیا، کہا کہ میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعی ایسا ہے تو آئندہ بھی نہیں کرے گا۔ اس کا ہاتھ جو ہے وہ فالج والا ہو گیا، آئندہ کبھی اس کے ہاتھ سے، یہ کیا بات تھی؟ سنت کا مذاق اڑانے کی یہ نہ ہو سکتی۔ آدمی سنت پر عمل کرے نہ کرے، کبھی اس کا مذاق نہ اڑائے، اس کا مذاق اڑانے پر اللہ کی طرف سے سخت عتاب ہوتا ہے۔ ایسری جماعت میں جانا ہے، کہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے، شب تزکیہ میں جا رہے، کہیں بھی جا رہے، کوئی ساتھی آپ کی تشکیل کے لے آیا تو جھوٹ بول کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بیمار ہوں، یہ ہوں، کبھی کبھی واقعتاً ایسا ہو جاتا ہے۔ پھر اب دکان سے فون آیا، سیٹ کا فون، جھوٹ ایسا نہیں۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم کا بھی پچھلے زمانے میں میں نے ان کا ایک بیان سنا، اس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے جھوٹ بولنے کا رزق نہیں لینا چاہیے۔ کبھی کبھی وہ وقت جو ہے وہ قبولیت کا ہوتا ہے، اور وہ چیز قبول ہو جاتی ہے، پھر واقعتاً بندے کے ساتھ ویسا ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیز نہیں کرنا چاہیے، سنت کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ایک ایمان والے کے لیے ایک حضور صلی اللہ، ابھی ربیع الاول کا موسم ہے اور ربیع الاول بڑے شاندار جو ہے وہ جلوس نکالے جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت کیا ہے؟ آپ کو فالو کرنا۔ وہی اسی جلوس میں جو صبح سے لے کر شام تک نکلتے رہتے ہیں، کتنے لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ اس میں میوزک سنتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں میوزک کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور میوزک تو آدمی کے دل میں اس طرح نفاق اگاتی ہے جیسے پانی سے گھاس اگتی ہے۔ تو حضور ایسا فرمائے، حضور کے نام پر جلوس نکالے اور اس جلوس میں یہ سب تماشے ہو، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ پکی بات یہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، اس شخص کے لیے بھی جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن کی امید یعنی ڈر رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتا ہو۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھ لیا، وہ 10,000 کا جو لشکر مدینہ پر چڑھائی کے لیے آیا تھا، لشکروں کو دیکھ لیا تو کہنے لگے قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی بات ہے جس کا ہم سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور اطاعت یعنی فرما برداری کو بڑھا دیا۔ صحابہ کا ایمان بڑھا اس واقعے کے بعد، اور جب لشکر آئے تو انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے جو اللہ نے فرمایا تھا۔ کون سا وہی وعدہ ہے جو اللہ نے کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع سے فرمایا تھا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ایمان کا دعویٰ کر دو گے اور آزمائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں،
تم کو اتنا اللہ کی طرف سے آزمایا جائے گا، اتنا آزمایا جائے گا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، تم پکار اٹھو گے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہاں آپ دیکھو غزوہ خندق میں ایسا ہی تھا، چاروں طرف سے حالات اتنے خطرناک، اندر سے بھی جو ہے وہ حالات خطرناک تھے، یہودی بغاوت کر رہے تھے، اور باہر سے حالات خطرناک، فائنینشلی پرابلم، کھانے کو کچھ نہیں ہے، موسم خلاف ہے، سخت سردی لگی ہوئی ہے، اوڑھنے کو کچھ نہیں، کوئی چیز بھی وہاں مسلمانوں کی موافقت میں نہیں تھی۔ اتنے سخت حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، کہ یہ ایمان والوں کی اس طرح جو ہے وہ ایمان والوں کا ابتلا اور ان کا امتحان ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا کے خطے میں، غزہ میں میں بار اس کا تذکرہ کرتا ہوں، یہی ہے، ساری دنیا خلاف ہے، موسم بھی بارش برستی ہے، ان کے خیمے چھوٹے چھوٹے خیموں میں رہتے ہیں، وہ بہہ جاتے ہیں، ہر طرح سے حالات خلاف ہیں، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اور یہی پکے ایمان والے ہیں جن کو ان کے ایمان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان لیا جاتا ہے، اور وہ ایسے کامیاب ہوتے ہیں، ایسے کامیاب ہوتے ہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کتنے ایمان والے مرد ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا وہ سچا یعنی پورا کر کے دکھایا۔ کتنے ایمان والے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا۔ یہ حضرت عمرو ابن جموح رضی اللہ عنہ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، تو ان کو بہت افسوس تھا کہ یار اتنی بڑی لڑائی ہوئی میں نہیں جا پایا۔ پھر جب احد کی لڑائی کی بات آئی تو انہوں نے، ان کے 4 بیٹے تھے، لمبے تڑنگے مضبوط، وہ پاؤں سے معذور تھے، لنگڑے تھے، انہوں نے کہا کہ میں بھی جہاد کروں گا۔ تو بیٹوں نے کہا کہ آپ تو معذور ہیں، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا لیس علی الاعمى ولا الاعرج، یہ اندھوں پر اور جو ہے وہ لنگڑوں پر اور اس طرح کے لوگوں پر جہاد کرنا فرض نہیں، آپ گھر بیٹھیے، آپ کے 4 لمبے تڑنگے ہم مضبوط لوگ ہیں، ہم کریں گے آپ کی طرف سے۔ کہا نہیں میں جانا چاہتا ہوں۔ بیٹوں نے منع کیا تو حضور کو جا کر شکایت لگا دی کہ میں جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں، اور یہ میرے بیٹے مجھ کو منع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بیٹوں سے کہا کہ ان کو منع مت کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت نصیب فرمائے۔ گھر آئے تو بیوی نے تانا مارا کہ تم تو آدھے رستے سے واپس آ جاؤ گے۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھ کو میرے گھر واپس مت لوٹانا۔ اور یہ قسم کھا لی اور گھر سے نکلے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں باوجود لنگڑے ہونے کے اتنا تیزی سے آگے بڑھتے تھے کہ جو صحت مند جوان وہ رشک کرتے تھے اور وہ ان کے پیچھے رہ جاتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا خلاد، وہ ان کے پیچھے پیچھے وہ فالو کرتا تھا، یعنی ان سے آگے نہیں بڑھ سکا، یہاں تک کہ باپ بیٹا دونوں اس جنگ میں غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ جب معلوم ہوا کہ شہید ہو گئے تو ان کی بیوی آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں خلاد کو اور میرے شوہر عمرو ابن جموح کو مدینہ میں لے جا کر دفن کرنا چاہتی ہوں۔ غزوہ احد میں جتنے صحابہ شہید ہوئے تھے وہیں دفن کیے گئے تھے۔ حضور نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اب جس اونٹ پر ان کی نعش رکھ کر اونٹ کو اٹھا رہے ہیں، مدینہ کی طرف کر رہے ہیں، تو وہ اونٹ چل ہی نہیں رہا ہے، بار بار اس کو مارا، وہ واپس بیٹھ جاتا ہے، اور اگر اس کا رخ جو ہے وہ احد پہاڑ کی وادی کی طرف کرتے ہیں تو وہ چلتا ہے۔ تو یہ لوگ گئے حضور کی خدمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے کچھ کہا تھا گھر سے نکلتے ہوئے؟ کہا انہوں نے کہا تھا کہ اللہ مجھ کو میرے گھر واپس مت لوٹانا، تجھ کو تیری عزت کی قسم۔ تو اس پر حضور نے فرمایا کہ بس وہ دعا قبول ہو گئی، اور اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہی بات تھی بدر میں جو انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ آئندہ کبھی موقع ملا تو ہم شرکت نہیں کر سکے، لیکن کبھی موقع ملا تو اس کو چھوڑیں گے نہیں، تو جو ارادہ انہوں نے کیا تھا اس ارادے کو انہوں نے پورا کیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کتنے ایمان والے مرد ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا وہ سچا یعنی پورا کر کے دکھایا۔ سو ان میں سے کوئی تو وہ ہیں جو اپنی ذمہ داری کو پورا کر چکا ہے، اور ان میں سے کوئی تو شہادت کا انتظار کر رہا ہے۔ اور وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے ارادوں کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے ارادے ہوتے ہیں، ابھی ارادہ کیا نہیں کہ ٹوٹ جاتے ہیں، صحابہ کے یہاں یہ مسئلہ نہیں تھا۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا انعام دے،
اور اگر چاہیں تو منافقین کو عذاب دے یا ان کو توبہ کی توفیق دے اور توبہ قبول کر لے. یقیناً اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے. کیا اللہ کی رحمت ہے کہ منافقین نے عین موقع سے، کتنے خطرناک موقع سے دھوکہ دے کے گھر چلے گئے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر توبہ کر لیں گے تو ہم ان کی توبہ کو قبول کر لیں گے. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے لڑائی کے لیے کافی ہو گئے. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتے ہیں، اگر وہ اس آزمائش میں کھرے اترے پھر دشمن سے مقابلے کے لیے ایمان والوں کو تلوار نہیں نکالنی پڑتی ہے، اللہ خود آندھیاں بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود طوفان، جیسے اس جنگ میں ہوا اللہ نے طوفان بھیجا اور ان کے خیمے الٹ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئی، جانور ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے. اللہ کا لشکر میدان میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کے ذریعے مدد فرمائی. تو یہ اللہ کی سنت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم ہاتھ اٹھاوے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے بجلی برسا کر ہمارے سارے دشمنوں کو خاکستر کر دے. ایسا نہیں ہوتا. پہلے پیٹ پر پتھر مارنے پڑتے ہیں، سردیاں جھیلنی پڑتی ہیں، سنت کو فالو کرنا پڑتا ہے. اتنی ساری قربانیوں کے بعد پھر اللہ کی مدد آتی ہے. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے لڑائی کے لیے کافی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے پورے غصے کے ساتھ اس طرح واپس کر دیا کہ ان کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا. اور اللہ تعالیٰ تو بڑے طاقت والے، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے طاقت والے، بڑے زبردست ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت اور شریعت کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ آپ جیسا کھانا، آپ کے جیسا پہننا، آپ کے جیسا اڑنا، اے اللہ آپ کے جیسا چلنا، آپ کی طرح زندگی گزارنا، اے اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ ایک ایک سنت کا ہم کو اور ہماری نسلوں کو عاشق بنا. اے اللہ ہمارے گھروں سے سنتوں کے جنازے نکلتے ہیں، اے اللہ ہمارے محلوں سے سنتوں کے جنازے نکلتے ہیں. اے اللہ ہمیں سنتوں کا مذاق اڑانے والوں اور سنتوں کا جنازہ نکالنے والوں میں سے نہ بنا. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت بنانے کی توفیق عطا فرما، ان کے جیسی سیرت بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ربیع الاول کے مبارک مہینے کی برکت سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ تو یہ سعادت اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم نیکی کی اور آپ کی رحمت کے محتاج ہیں. اے اللہ ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں درود پاک بار بار پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. ہماری دنیا اور آخرت کے تمام امور کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کو تو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں
ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، محض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم